أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 26 ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ تم کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اور جب تم انسانوں میں سے کسی کو بھی دیکھو تو یہ کہو کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے، اور آج کے دن میں کسی بھی انسان سے ہرگز گفتگو نہیں کروں گی۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کا یہ پورا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ان کو حکم دیا، تو اب جب وہ ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ بہت پریشان ہوئیں اور بے انتہا بے چین تھیں اور بے انتہا سوچ رہی تھیں، طرح طرح کی باتیں ان کے ذہن میں آ رہی تھیں کہ کیسے میرے ساتھ سلوک کیا جائے گا، میں اس بچے کی ولادت کے بعد کیسے اپنی قوم کو منہ دکھاؤں گی، میں کیسے جاؤں گی، کیا کروں گی۔ یہ سارے جو وساوس ذہن کے اندر آ رہے تھے، چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو تسلی عنایت فرمائی، ان کو دلاسا دیا اور ان کے دل کو مضبوط کیا اور باندھا، اور فرمایا گیا کہ اللہ تحزنی، تم بالکل غم نہ کرو، دیکھو تمہارے رب نے تمہارے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کا جو درخت لگا ہوا اس کو ہلاؤ اور اس میں سے تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ کر کے گریں گی، اور اس کو کھاؤ پیو اور اسے قوت حاصل کرو، اور بالکل مطمئن ہو جاؤ اللہ تمہارے ساتھ میں ہے اور تمہیں اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ اسی کے آگے یہ بھی فرمایا گیا کہ فَكُلِي وَاشْرَبِي، تم ایسا کرو، کھاؤ اور پیو، یہ کھجور جو گر رہی ہے اس کو کھاؤ، اور پانی جو چشمہ تمہارے نیچے جاری کر دیا گیا ہے پانی پیو، وَقَرِّ عَيْنًا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے جا رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، یہ بڑا عظیم المرتبت بیٹا تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ نبی ہے، رسول ہے، یہ اللہ کا انتہائی مقرب ہے یہ، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو اس عمدہ بیٹے کو دیکھ کر، کھاؤ اور پیو، اور کسی طرح کا رنج اور غم اپنے ذہن کے اندر مت لاؤ۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور جب کسی انسان کو دیکھو کہ یہاں آ رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کوئی انسان دیکھے گا تو سوال کرے گا کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا، اور کون ہو تم، اور کیا بات ہے، اور یہ لڑکا کس کا ہے، طرح طرح کے وہ سوال کرے گا، تو پھر تم کہنا کہ انی نذرت للرحمن صوما، اشارے سے بتا دینا، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر قالا اس معنی میں نہیں کہ آج آدمی زبان سے کہے، صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ میں نے رحمان کے لیے آج روزہ رکھا ہے، یہ خاموشی کا روزہ ہے، چپ کا روزہ ہے، اور آج کے دن میں کسی بھی انسان سے مجھے بات نہیں کرنی ہے، میں بات نہیں کروں گی۔ تو اگر آپ دیکھیں تو بنی اسرائیل کی شریعت میں یہ نظر کا روزہ، خاموشی کا روزہ یہ رکھنا جائز تھا۔ ان کے یہاں اس طرح کی شریعت کے حکم ملتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے خاموشی کو اختیار کر لیتے تھے، چپ ہو جاتے تھے، اور اسے چپ کا روزہ کہا جاتا تھا، خاموشی کا روزہ کہا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل میں یہ تھا، مگر ہماری شریعت کے اندر، اسلام کے اندر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کے اندر یہ نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ جب کسی انسان کو تم دیکھو اور وہ تم سے سوالات پر سوالات کرے اور باتوں پر باتیں کرے، تو صرف یہ کہہ دو کہ میں آج کے دن روزے سے ہوں، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے یہ۔ کیا معجزہ؟ معجزہ یہ ہے کہ یہ بچہ بولے گا، بچہ بات کرے گا۔ حضرت مریم کو اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ بولے گا، یہ پالنے میں بچہ، گہوارے میں دودھ پیتا ہوا بچہ، یہ جب گواہی دے گا تو یہ گواہی لوگوں کے بالکل سمجھ میں آئے گی، اور ان کو لگے گا کہ یہ ایک معجزہ ہے جو حضرت مریم کی پاک دامنی اور ان کی پاکیزگی کو ثابت کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اور بنی اسرائیل کا وہ ذہن جو بن چکا تھا اسباب کے تحت، اس ذہن پر ایک چوٹ پڑے گی کہ ہر چیز وہی نہیں ہوتی جو سبب کے تحت ہو۔ اللہ رب العزت جو قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔
وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، کسی وسیلے کا، کسی وسائل کا، کسی سبب کا، کسی کا بھی محتاج نہیں۔ اچھا، ہم ایک بات یہاں پر یہ بات بیان کر دیں کہ یہ تو حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت مریم کو یہاں پر دلاسا دیا گیا، ان کی ہمت کو بڑھایا گیا، اور ان کے دل کو اللہ نے مضبوطی سے باندھ دیا، اور ان کے سامنے باتیں ظاہر ہو گئیں کہ اللہ انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اللہ رب العزت نے ان کو بے موسم کے رزق دیے ہیں، اور اسی طریقے سے بغیر باپ کے یہ لڑکا دیا ہے، اور اس کے بعد کھجوریں جو گر رہی ہیں، کھجور ذرا سے حرکت دینے سے کھجوریں بالکل گر پڑتی ہیں، ان کے کھانا ہے، اسے توانائی آئے گی، طاقت آئے گی، اور اس کے بعد پانی کا چشمہ جاری ہے، فرشتہ ان سے کلام کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، اس سے ان کو ڈھارس بن گئی، اور ان کو ایک دل میں ان کی تقویت حاصل ہو گئی۔ اب پھر آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ اس کو لے کر چلیں اپنے جو ہے فاتت بھی قومہا تحملو، یہ آگے کی آیتیں آئیں گی بھی انشاءاللہ، کل اس کو بیان کریں گے کہ وہ اس کو لے کر گئیں وہاں پر، اور کہنے لگیں، جب جیسے ہی لوگوں نے ان کو دیکھا تو فوراً وہ جو ہے وہ چیخنے چلانے لگے، اور لوگ ان پر تہمتیں رکھنے لگے۔ تو اب یہ کیا واقعہ ہے وہ تو آگے ہم بیان کریں گے۔ فی الحال یہاں پر ایک بات ہم بیان کر دیں کہ نظر کا جو لفظ آیا ہے، جو لوگ نظر مان لیتے ہیں اور بہت زیادہ نظر کرتے ہیں، بسا اوقات کہتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یا یہ میرا کام ہو گیا تو میں اتنا مال صدقہ کروں گا۔ مال تو ہمیشہ صدقہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، نفلی روزے رکھتے رہنا چاہیے، دوشنبے کا روزہ، جمعرات کو روزہ، اور یہ ایام بیس کے روزے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ابھی یہ محرم الحرام آ رہا ہے، اس کا روزہ، اس کی بھی فضیلت ہے 2 روزوں کی، تو یہ بھی رکھنا چاہیے۔ تو روزے تو رکھنا ہی چاہیے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہنا ہی چاہیے، لیکن بسا اوقات لوگ نظر مان لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو نظر ہے، تم نظر مت مانو، فإن النظر لا يغني من القدر شيئا، نظر تمہاری تقدیر میں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، تمہیں اس سے بے نیاز نہیں کر سکتی جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے۔ وإنما يستخرج به من البخيل، ہاں یہ ہوتا ہے کہ بخیل سے، کنجوس سے کچھ مال نکل جاتا ہے۔ بہرحال نظر جو ہے وہ تقدیر کو نہیں بدلتی ہے۔ ہاں آپ دعا کریں اللہ رب العزت سے، اللہ سے گڑ گڑائیں اور اس سے کہیں، تو اللہ رب العزت حالات کو بدل دیتا ہے، اور الدعاء یرد القضاء، دعا بسا اوقات تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ خیر، ہم یہاں پر یہ بات بتاویں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نظر ان یطیع اللہ، جس نے یہ نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، فلیطعہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت کرے۔ لیکن اگر کسی نے نظر مانی ہے کہ اللہ کی معصیت کی، اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کی نظر مان لی ہے، تو پھر وہ ہرگز گناہ نہ کرے، بلکہ یہ جو مطلب کسی آدمی نے ایسی نظر مانی کہ ہم فلاں کو دھوکہ دیں گے، فلاں کو نقصان پہنچائیں گے، فلاں سے جھوٹ بولیں گے، فلاں کو قتل کریں گے، گناہوں کی جو نظر مانی ہے، یا کسی نے شرک کی نظر مان لی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو ہم فلاں مزار پہ جائیں گے، چادر چڑھائیں گے، یا فلاں کریں گے، شرک کی نظر مان لی، تو ہرگز پورا نہ کرے۔ فرمایا بالکل پورا نہ کرے۔ لا وفاء لنظر فی معصیت، مسلم شریف کی روایت ہے کہ معصیت میں ہرگز نظر کو پورا نہ کرے، بلکہ اس کو لا نظر فی معصیت اللہ، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی معصیت میں کوئی نظر نہیں۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کفارۃ النظر کفارۃ الیمین، کہ اگر ایسی کوئی نظر مان لیے تو اس کا کفارہ دے، جو قسم کا جو کفارہ ہے وہ کفارہ دے، غلام کا آزاد کرنا ہے، 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ تو اگر کسی نے ایسی نظر مان لی ہے تو گناہ کی، تو اس کو اس گناہ کو نہ کرے، نظر کو توڑ دے۔ اچھا، اب ایک نظر کے بارے میں دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، اذا ہوا برجل قائم، تو دیکھا آپ نے کہ ایک آدمی ہے جو کھڑا ہوا ہے، تو آپ نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابو اسرائیل، یہ تو ابو اسرائیل ان کا نام ہے، نظر ان یقوم ولا یقعد ولا یستظل ولا یتکلم ویصوم، کہ ان کا نام ابو اسرائیل ہے، انہوں نے یہ نظر مانی ہے کہ وہ ہمیں بس کھڑے رہیں گے اور بیٹھیں گے نہیں، سائے میں بھی نہیں آئیں گے، دھوپ میں رہیں گے، اور یہ کہ کسی سے بات نہیں کریں گے اور روزہ رہیں گے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروہ فلیتکلم،
اس سے کہو کہ یہ بات بھی کرے، سائے میں بھی جائے، بیٹھے بھی، اور اپنا روزہ مکمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے، پریشانی میں ڈالے، یہ پسند نہیں ہے۔ عبادت وہ کرو جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا ہے کرنے کے لیے، اس طریقے پر عبادت کرو۔ اللہ کے ہاں وہی عبادتیں مقبول ہوں گی جو سنت کے مطابق ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ وعن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى شیخا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو اپنے دونوں بیٹوں کا سہارا لے کر چل رہا تھا۔ تو آپ نے کہا ما بال ھذا، ارے کیا ہو گیا اس کو، یہ اپنے دونوں بیٹوں کا سہارا لے کر گھسٹتا ہوا کیوں چل رہا ہے، کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا نظر یمشی الی بیت اللہ، کہ اس نے قسم کھائی ہے، نظر مانی ہے کہ خانہ کعبہ کے طرف پیدل چل کر آئے گا۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی عن تعذیب ھذا نفسہ لغنی، کہ اللہ تعالی اس طرح اپنے نفس کو تکلیف دینے سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو اس طرح زبردستی تکلیف میں ڈالے، اور آپ نے حکم دیا کہ آپ نے حکم دیا کہ وہ سواری کرے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، اور مسلم کے تو الفاظ یہ ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ آپ نے کہا کہ اے بوڑھے آدمی، اے شیخ، سوار ہو جا، فإن اللہ غنی عنک وعن نظرک، اللہ بے نیاز ہے تجھ سے اور تیری اس نظر سے۔ یعنی اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے، تعذیب میں ڈالے۔ آج بھی بہت سارے لوگ پیدل حج کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ پیدل حج کرنے کے لیے نکلنا، یہ نظر ماننا کہ ہم پیدل حج کریں گے جا کر، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے، اگر آپ کے پاس خرچہ ہو سکتا ہے، اگر آپ کے اندر استطاعت ہے، تو جو سواریاں میسر ہیں اس پر جائے حج کرنے کے لیے۔ اپنے آپ کو تکلیف دینا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، یہ سب رہبانیت ہے، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا یہ طریقہ ہے، اور جو ہندوؤں میں جوگ اور سنیاس ہے، اس کا اسلام میں کوئی گزر نہیں۔ اسلام اس سے بالکل بے نیاز ہے۔ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا، یہ جو ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور اسلام اس سے بالکل بے نیاز ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔